السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ جی کل کلاس کے آخر میں کچھ سوالات آ رہے تھے، تو اگر ان سے شروع کر لیں تو آسانی ہو جائے گی۔ آن لائن کچھ سوالات بھی تھے، تو اگر وہ اسٹوڈنٹس ابھی آن لائن ہیں تو پلیز آپ اپنے سوالات واپس مینشن کر لیں۔ کل ہم نے ٹاپک کیا دیکھا تھا؟ کہ صحیح احادیث جو ہوتی ہیں اس کی ایک اعتبار سے تقسیم ہوتی ہے محکم اور مختلف۔ محکم کیسی ہوتی ہیں؟ جس سے کسی اور حدیث کا کوئی تعارض نہ ہو، ٹھیک ہے، وہ اپنے معاملے میں واضح ہوتی ہے، اس کا کسی اور حدیث سے کسی طرح کا تعارض نہیں ہوتا۔ اور مختلف وہ احادیث ہوتی ہیں جن سے کسی اور حدیث کا تعارض ایسا لگ رہا ہو کہ کسی اور حدیث سے ان کا تعارض ہو۔ یہ حدیث بہت کم ہے، ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ ہے، کچھ کم ہی تعداد ہے ان کی۔ تو جب ایسا ہو کہ احادیث میں ظاہری طور پہ آپس میں تعارض ہو، تو اس تعارض کو ریزالو کرنے کے لیے، حل کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ طریقے ہوتے ہیں، جن میں سے پہلا طریقہ کیا تھا؟ پہلا طریقہ تھا کہ الجمع، کہ احادیث کو آپس میں جمع ایسے کیا جائے کہ دونوں احادیث پہ عمل ہو سکے۔ یعنی ہمیں کسی بھی حدیث کو یہ نہ بولنا پڑے کہ یہ حدیث پہ عمل نہیں ہوگا، یا یہ حدیث مرجوح ہے، یا یہ حدیث منسوخ ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی ایسا طریقہ ہو، کوئی ایسی توجیہ ہو جس سے دونوں احادیث کے بارے میں ہم کہہ سکیں کہ ان سچویشنز پہ اس پہ عمل ہو جائے گا اور ان سچویشنز پہ اس میں عمل ہو جائے گا، یا یہ دونوں جو ہیں ظاہری طور پہ تعارض ہے لیکن ان کے درمیان اصل میں تعارض نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا طریقہ کیا تھا؟ النسخ، ٹھیک ہے، کہ ہم ایک کو کہہ دیں کہ وہ ناسخ ہے اور دوسرے کو کہہ دیں کہ وہ منسوخ ہے۔ نسخ ہوتا کیا ہے کہ شریعت کا ایک حکم کسی دوسرے حکم کو ختم کر دیتا ہے، کہ جو دوسرا حکم ہے یعنی جو منسوخ ہے، اب اس پہ عمل شریعت کو نہیں چاہیے، یعنی شریعت میں اب اس پہ عمل کرنا مطلوب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور نسخ پتہ کیسے چلتا ہے؟ یا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود احادیث سے واضح ہو جائے کہ وہ خود ہی کہہ رہے ہوں کہ پہلے یہ کام تھا لیکن اب اس کو چھوڑ دو، اب اس طرح کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا کوئی صحابی واضح کر دیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے انہوں نے یہ کہا تھا لیکن بعد میں انہوں نے یہ کہہ کے پچھلے والے حکم کو ختم کر دیا ہے۔ تیسرا یہ کہ تاریخ کا اگر ہمیں علم ہو جائے کہ ایک حکم پہلے کا ہے، دوسرا حکم بعد کا ہے، تو اس میں بعد والے کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ چیز میں کلیئر ہے کہ پہلے ہم جمع کرنے کی ہی کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر جمع نہیں ہو پا رہا تبھی ہم نسخ پہ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی توجیہ ایسی ہے کہ جمع ہو سکتی ہے تو پھر اس کو پرائرٹی ملے گی، نسخ صرف اس وقت آئے گا جب جمع نہیں ہو پا رہی۔ تو نسخ تاریخ سے بھی ثابت ہو سکتا ہے کہ ایک چیز پہلے کی ہے اور دوسری چیز بعد کی ہے، تو پہلے والے پہ حکم ختم ہو جائے گا یعنی وہ منسوخ ہو جائے گا، اور بعد والا جو ہے وہ اس کا ناسخ بن جائے گا۔ نہیں دیکھیں، اگر دو احادیث میں آپس میں جمع ہو سکتا ہے تو ان کو پہلے جمع کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر واضح طور پہ الفاظ ایسے ہیں کہ نسخ ہو چکی ہے، یعنی کوئی حدیث ایسی ہو تو پھر جمع نہیں ہو سکتی نا، پھر نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر واضح طور پہ نہیں ہے، یعنی پہلے کوشش کی کہ جمع ہو جائے، اس میں کوئی واضح طور پہ یعنی کوئی ایسا طریقہ نکال لیا کہ عمل دونوں پہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر پہلے اس پہ کر لیں گے۔ لیکن اگر ایک حدیث میں کلیئرلی ہے کہ پہلے یہ تھا اب یہ ہے، تو اس کا مطلب ہے جمع نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے خود ثابت ہو جائے، یا صحابی کے قول سے ثابت ہو جائے، یا تاریخ کا علم ہو جائے کہ ایک بات کا ایک پہلے کا ہے۔ چوتھا طریقہ کیا تھا کہ اجماع صحابہ سے ثابت ہو جائے کہ ایک حکم جو ہے اب وہ منسوخ ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اجماع بعد کا اجماع بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ پھر اجماع کی اپنی ایک تفصیل ہے کہ اجماع، لیکن اس میں لمیٹیشن صحابہ کی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو صحابی کے قول سے ویسے ہی ہو جائے گا۔ تو اجماع بھی ثابت کر سکتا ہے کہ ایک چیز منسوخ ہو چکی ہے۔ اور اگر نسخ بھی نہ ہو رہا ہو تو پھر تیسرا طریقہ کیا ہے کہ ان میں سے ایک کو راجح قرار دے کے دوسرے کو مرجوح قرار دے دیا جائے، کہ راجح پہ عمل جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، اور مرجوح جو ہے اس کو پرائیورٹی یا پریفرنس نہیں دی جائے۔ اسکیجول میں چینج کے حوالے سے آپ کے ایل ایم ایس پہ اپڈیٹ موجود ہوگی اناؤنسمنٹ میں، آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ الترجیح، ایک کو دوسرے پہ فوقیت دے دی جائے۔ یہ فوقیت کس بنیاد پہ دی جاتی ہے؟ اس کے اپنے مختلف فقہا کے ہاں مختلف اصول ہیں۔ کچھ ایسے اصول ہیں جس پہ اتفاق ہے، کچھ ایسے ہیں جو مختلف ہی ہیں، کچھ کے نزدیک وہ قاعدہ صحیح ہے اور کچھ کے نزدیک وہ قاعدہ اتنا قابل اعتبار نہیں ہے۔ لیکن یہ چیز انشاءاللہ اصول فقہ میں آئے گی، کیونکہ وہاں پہ کچھ اصطلاحات ایسی ہیں ترجیح میں جو کہ جب تک ہم وہ اصطلاحات سے کلیئر نہ ہو تو وہ چیز بیان کرنا اتنا سینس نہیں بنائے گا۔ لیکن مثال کے طور پہ جیسے کہ ہم نے ایک پوائنٹ پہ پڑھا تھا مراتب الصحیح، اگر آپ کو یاد ہو، صحیح احادیث کے مراتب، اس میں پہلا مرتبہ کس حدیث کو تھا؟ جو متفق علیہ ہو۔ متفق علیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جس پہ امام بخاری اور امام مسلم کا اتفاق ہو۔ تو یہ صحیح میں سب سے زیادہ اچھے درجے کی ہیں۔ تو اگر کسی متفق علیہ حدیث کا کسی ایسی حدیث سے اختلاف آ رہا ہو جو کہ مثال کے طور پہ چلے چوتھے نمبر پہ تھی کہ یا پانچویں نمبر پہ تھی، پانچویں نمبر پہ تھی، جو کہ علی شرط البخاری۔ علی شرط البخاری کا کیا مطلب تھا؟ کہ امام بخاری نے خود اس کو نہیں کمپائل کیا ہے، کسی اور نے کمپائل کیا ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ امام بخاری کی شرط پہ ہے، یعنی کہ وہ مثلا کوئی ایسی سند لائے ہیں جو کہ امام بخاری بھی اسی سند سے روایت کرتے ہوں، تو پھر وہ اعلیٰ شرط البخاری ہو سکتی ہے۔ تو اگر ان دو احادیث میں مثال کے طور پہ اختلاف آ رہا ہے، ان میں جمع بھی ممکن نہیں ہے، ان میں نسخ بھی ممکن نہیں ہو رہا، اگر ان میں راجح مرجوح قرار دینا ہے تو راجح کون ہوگا؟ متفق علیہ جو ہے وہ راجح قرار دی جائے گی، اور یہ جو ہے مرجوح ہو جائے گی، کیونکہ صحت کے اعتبار سے یہ زیادہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک میں نے کہا اس طرح اور بھی رولز ہیں جس کی بنیاد پہ ایک فقیہ یا محدث جو ہے وہ کسی کو راجح اور کسی کو مرجوح قرار دیں گے۔ اور پھر چوتھا طریقہ کیا تھا؟ التوقف، کہ جو اس وقت محدث یا فقیہ ہوں گے وہ کہیں گے کہ بھائی ان دونوں میں کس طریقے سے ان کا تعارض ریزالو کرنا ہے وہ مجھے نہیں پتا، مائک تھوڑا اوکے، کہ ان دونوں میں آپس میں تعارض کیسے ختم کرنا ہے وہ مجھے نہیں کلیئر ہو رہا، تو ابھی میں یہاں پہ رک رہا ہوں۔ جیسے اگر آپ کو یاد ہو جب ہم نے مخالفت الثقات کیا تھا تو اس میں مضطرب جو تھا، ٹھیک ہے، کہ مضطرب معاملات جو ہوتے ہیں اس میں پھر توقف اختیار کیا جاتا ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ کس پہ عمل کیا جائے کس پہ نہیں عمل کیا جائے، تو وہ بعد والوں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کسی کو جس کو مجھ سے زیادہ علم ہو وہ جو ہے ان کے درمیان کوئی جمع کر سکے، یا ہو سکتا ہے کوئی اور ایسی روایت آ جائے یا کوئی اور ایسی تفسیر آ جائے یا کسی اور صحابی کا قول کسی کے پاس ہو جو اس معاملے کو حل کر رہا ہو۔ ٹھیک ہے، ایسے بہت کم معاملات ہیں لیکن ہیں کچھ نہ کچھ۔ یا پھر کبھی ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں سبجیکٹو ہوں، سبجیکٹو مطلب ایک محدث یا ایک امام کہہ رہے ہوں کہ میرا اس معاملے میں توقف ہے، ٹھیک ہے، کہ مجھے نہیں پتا کہ اس کا حل کیا ہے۔ اور ایسا ہوتا ہے جیسے خیر یہ تو ہم اس کانٹیکس کو اگر ہٹا بھی دیں کہ کچھ نئے جو امور ہوتے ہیں جدید امور ہوتے ہیں اس میں کچھ فقہا جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرا اس معاملے میں توقف ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ کون سی بات صحیح ہے اور کون سی بات پہ عمل کیا جائے یا نہ کیا جائے، تو وہ کہتے ہیں میں اس معاملے میں توقف اختیار کرتا ہوں۔ تو یہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی،
مسترب کی اگر آپ کو اگزامپل یاد ہو جو ہم نے کی تھی کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی صدقہ ہے، ایک حدیث تھی، اور زکوٰۃ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی فرض ہے، اور دوسری حدیث تھی کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ کچھ فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں کچھ لوگ توقف اختیار کر لیں کہ بھائی نہیں پتہ، جو آپ کو صحیح لگے. جمع کی ایک حدیث کل دیکھی تھی شرمگاہ کو ٹچ کرنے کے حوالے سے، دوسری وہ دیکھی تھی کہ بیماری ٹرانسفر نہیں ہوتی، اور دوسری تھی کہ اگر کسی بیمار کو دیکھو تو بھاگو. نسخ کے بہت سارے معاملات ہیں، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ پہلے میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا، اب ان کی زیارت کرو. صحابی نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری امر جو تھا، یعنی آخری معاملہ جو تھا، وہ یہ تھا کہ آپ نے وضو کو چھوڑ دیا تھا اس چیز پہ جس کو آگ نے چھوا ہو. یعنی جب آپ نے کوئی ایسی چیز کھائی جس کو آگ پہ پکایا گیا تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو نہیں کیا. پہلے کرتے تھے، بعد میں نہیں کیا. تاریخ سے پتہ چلتا ہے، جیسے حجامے کی میں نے آپ کو اگزامپل دی تھی کہ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے حجامہ کرایا تو حجامہ کرنے والا اور جس کا حجامہ کرایا جا رہا ہو وہ دونوں کا روزہ ٹوٹ جائے. لیکن بعد میں یہ ثابت ہے کہ آپ نے حجامہ کروایا اور آپ روزے کی حالت میں تھے. اور اجماع میں ایک ایگزامپل جو ہے وہ شراب کی حد، یعنی اس شخص کو قتل کرنا جو ہے وہ پہلے تھی، لیکن اجماع ہے کہ وہ چیز ختم ہو چکی تھی. ٹھیک ہے، اور راجح مرجوح کے بہت سارے معاملات ہیں جو کہ مختلف جو ہیں، جیسے فقہی اختلاف کو بڑھائے بغیر، جیسے رفع دین کا معاملہ بھی جو ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں اس معاملے میں آتا ہے کہ کسی کے نزدیک ایک قول زیادہ راجح ہے. اسی طرح نماز کے جو مختلف اختلافات ہیں کہ سینے پہ ہاتھ کہاں باندھنا ہے وغیرہ، اور اسی طرح زکوٰۃ میں بھی کچھ امور ہیں کہ کس چیز پہ زکوٰۃ لگ سکتی ہے، صدقے کے حوالے سے ہیں یا روزے کے حوالے سے. تو ان چیزوں میں کچھ اس طرح کی بات ہو سکتی ہے کہ کس کو ترجیح دی جائے. ٹھیک ہے، توقف کا معنی ہوتا ہے رک جانا. وقف یقف، اس کا معنی رکنے سے ہے. تو التوقف یعنی جہاں پہ محدث رک جائے. مختلف اور تعارض میں نہیں، مختلف وہی ہے جس سے تعارض ہو. ٹھیک ہے، یعنی مختلف وہ احادیث ہیں کہ جس میں تعارض آ رہا ہو، اور اس تعارض کو پھر حل کرنے کی کیا پاسبلٹیز ہیں وہ یہاں پہ ڈسکسڈ ہیں. ٹھیک ہے، اچھا، ان سب کو کنسیڈر کرتے ہوئے جو صحیح احادیث ہیں، یہ ساری جو ہم بات کر رہے ہیں وہ صحیح احادیث کی کر رہے ہیں، یعنی صحیح اور حسن کے درجے کی. کیونکہ اگر ضعیف کی ہوگی تو پھر وہ اس معاملے میں نہیں آ رہی، کیونکہ اگر ضعیف جو ہے وہ صحیح کے مخالف ہو تو وہ ویسے ہی منکر ہے. ٹھیک ہے، اچھا، ایک جو ان کا سوال ہے وہ یہ کہ اب یہ جو ساری صحیح احادیث ہیں، تو یہ جب یہ سٹیپس کرتے ہیں تو اس کے بعد کچھ احادیث ہو جائیں گی جو کہ معمول بھی ہوں گی، یعنی جن پہ عمل کیا جا رہا ہے، اور کچھ احادیث ہو جائیں گی جو غیر معمول بھی ہوں گی، یعنی ان پہ عمل نہیں کیا جا رہا. جیسے کہ غیر معمول بھی کی کیا اگزامپل ہوگی، کون سی حدیث جو ہے وہ غیر معمول ہوگی؟ مرجوح والی غیر معمول ہو جائے گی، منسوخ والی بھی غیر معمول ہو جائے گی. ٹھیک ہے، کہ یہ حدیث منسوخ ہے، توقف والی کسی کے نزدیک ہو سکتی ہے کہ اس پہ عمل نہ کریں وہ. ٹھیک ہے، وہاں پہ پھر کہیں نہ کہیں وہ کچھ یعنی ایسی بات کر دیتے کہ بھائی احتیاط کا پہلو یہ ہے کہ اس پہ عمل نہ کیا جائے، یا کوئی دوسرا کہے گا احتیاط کا پہلو ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے. اس طرح کے اختلاف ہو سکتے ہیں. لیکن جیسے جو منسوخ ہے وہ حدیث صحیح ہے لیکن وہ معمول بھی نہیں ہے کہ اس پہ عمل نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے جی، یہ ویڈیو آن لائن کسی کو بھی نہیں آ رہی یا کچھ ہی لوگ ہیں جن کو نہیں آ رہی؟ اوکے جی، باقیوں کو آ رہی ہے تو پھر آپ اپنے اینڈ پہ ذرا ایک بار چیک کر لیں، یا تو آپ ری سٹارٹ کر کے دیکھ لیں. اچھا جی، تو الحمدللہ ہمارا یہ ٹاپک بھی ختم ہو گیا. اب جو ہمارا ٹاپک ہے اس کو تھوڑا سا سمجھنا ہے انشاءاللہ. روات یاد ہیں کون تھے؟ روات کا واحد کیا تھا؟ الراوی. ٹھیک ہے، اور پھر الروات.
راوی جو کہ حدیث بیان کر رہے ہیں. پھر ہر راوی جو ہے وہ کسی نہ کسی طبقے سے بلونگ کرے گا. طبقے کا کیا معنی تھا؟ جس کی جمع ہم نے دیکھی تھی طبقات. جی کیا معنی تھا؟ زمانہ کہہ لیں یا پھر جو حدیث ٹرانسمٹ ہو رہی ہے اس میں ایک شخص ایک طبقہ ہو گیا, اس کے بعد جو اس نے کسی اور کو بتائی وہ پھر دوسرا طبقہ ہو جائے گا, پھر اس کے بعد والا تیسرا طبقہ ہو جائے گا اینڈ سو آن. ابھی ہم سمپلیفائڈ اس کو رکھ رہے ہیں. تو طبقات کے حوالے سے اگر ہم سمپلیفائی رکھیں تو کوئی حدیث ہے, مثال کے طور پہ یہ ایک حدیث کا متن ہے, ٹھیک ہے. اس حدیث کو اگر یہ حدیث ہے تو کہنے والے اس کا کون ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. ان سے پہلے کون ہوگا؟ یعنی مطلب سند میں اگر دیکھیں تو ان کے بارے میں کون بیان ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون ہوگا؟ ٹھیک ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کوئی صحابی نقل کر رہے ہوں گے آگے, اور پھر تابعی کر رہے ہوں گے, اور پھر ورنہ اگر آگے جائیں تو ایک اور لیول بھی ہو سکتا ہے تب تابعی, ٹھیک ہے. پھر اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, جہاں تک کہ وہ چیز جو ہے وہ محدث جو ہے وہ نریٹ کریں, ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک طبقہ ہو گیا, یہ بھی ایک طبقہ ہو گیا, یعنی یہ ایک, یہ دو, یہ تین, یہ چار, اس طرح. یعنی اس حدیث کے نریٹرز 1 2 3 4 اینڈ سو آن. کسی میں ہو سکتا ہے 3 والے بھی ہوں, ثلاثی احادیث بھی ہوتی ہیں, رباعی 4 والی بھی ہوتی ہیں, خماسی 5 والی بھی ہوتی ہیں, سداسی 6 والی بھی ہوتی ہیں, اور بھی بڑھ سکتی ہیں. تو ابھی سمپلیفیکیشن کے لیے کہ یہ جہاں پہ راوی چینج ہو رہا ہے وہاں پہ اگر ہم اس کو کاؤنٹ کر لیں کہ یہ ایک ایک طبقہ ہے, ٹھیک ہے, آسانی کے لیے, ٹھیک ہے, یہ ایک ایک طبقہ ہے. اب جو کانسیپٹ ہے وہ ذرا سا دیکھنا ہے, ٹھیک ہے. یہ طبقات کی بحث ہم پہلے کر چکے ہیں, اس لیے اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. اچھا, اب ایک پرٹیکولر حدیث ہے, ٹھیک ہے. ایک حدیث کا مطلب ایک متن, ٹھیک ہے. ایک متن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اس کو کسی صحابی نے سنا. صحابی کو میں صاد سے صرف ریپریزنٹ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, یا چلیں ایک بار میں اس کو پورا لکھ دیتا ہوں. صحابی, اور صحابی نے پھر تابعی کو کنوے کیا, اور تابعی نے تبع تابعی کو کنوے کیا, اور سمپلیفیکیشن کے لیے اس تبع تابعی سے محدث نے نریٹ کیا. اس متن کے لیے یہ کیا ہو گئی؟ اس متن کے لیے یہ ہو گئی سند, یہ ہو گئی سند نمبر 1, ٹھیک ہے. یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی, صحابی نے یہ بات آگے بیان کی, تابعی نے یہ بات آگے بیان کی, انہوں نے یہ بات محدث کو بیان کی, جب محدث نے اپنی کتاب میں لکھ لی. یہ اس متن کے لیے ہو گئی ایک سند. عین ممکن ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی تو ایک اور صحابی نے بھی یہ بات سنی تھی. یہ صحابی 1 ہو گئے, تو ایک اور صحابی نے بھی یہ بات سنی تھی, اور وہ صحابی مثال کے طور پہ یہ مدینہ میں رہے, یہ مکہ چلے گئے, اور انہوں نے مکہ میں اپنے کسی ایک شاگرد کو بتا دی, اور انہوں نے پھر اپنے ایک اور شاگرد کو بتا دی, ٹھیک ہے, اور ان سے کسی اور محدث نے سن لی. بات وہی ہے, لیکن یہ دوسرے صحابی سے یہ کیا ہو گئی اسی متن کے لیے, یہ ہو گئی سند نمبر 2. اس طرح ہو سکتا ہے 10 صحابہ نے بات سنی ہو, انہوں نے 10 تابعین کو بتائی ہو, اور so on and so forth. اس میں اور کیا ممکن ہے کہ ان صحابی نے ان کو تو بتائی تھی لیکن ساتھ ساتھ ان کو بھی بتائی تھی, اور انہوں نے پھر کسی اور کو بھی بتائی تھی, اور انہوں نے پھر کسی اور کو بتا دی تھی.
اب اس میں ہر لیول پہ ہو سکتا ہے کہ، اور عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ چارٹ پھر بڑا ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، صحابہ کم تھے، تابعی ان کے کمپیریزن میں زیادہ تھے، ان کے بعد لوگ بڑھتے گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پہ اگر ایک بات ایک مجمع میں کہی، 10 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، 10 صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ان 10 صحابہ میں سے ہو سکتا ہے کسی 3 نے یہ بات اور آگے بیان کی، ان 3 کی بات ہو سکتا ہے آگے 30 لوگوں نے سن لی، پھر وہ 30 کی بات 100 لوگوں نے سن لی، اور یہ چین پھیلتی جائے گی. اچھا، یہاں پہ صحابی سیم ہے، یہاں پہ ڈفرینٹ ہو رہے ہیں. یہ ایک الگ سند ہے، یہ ایک الگ سند ہے، لیکن یہ بھی ایک الگ سند ہے. ٹھیک ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے مثال کے طور پہ کہ صحابی نمبر 3 یا 4 ہو جائیں گے، چلو صحابی 3 ہیں، تابعی یہ الگ ہو گئے، ایک اور طبع تابعی آ گئے، لیکن ان سے روایت یہی والے محدث لا رہے ہیں. یعنی یہی محدث ایک ہی سند کو 2 ڈفرنٹ سندوں سے لا رہے ہیں، اسی متن کو بتا رہے ہیں کہ مجھے انہوں نے ہی بتایا، مجھے انہوں نے بتایا، تو یہ پھر ایک الگ سند ہوگی. جہاں پہ بھی کوئی بھی پرسن چینج ہو گیا وہ سند سیپریٹ ہو جائے گی کہ یہ الگ سند ہے، یہ الگ سند ہے. ٹھیک ہے. اچھا، جب ہم اس اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ ایک ہی متن کے لیے ہمیں کتنی اسناد مل رہی ہیں، یا پھر ایک ہی متن کے لیے ہمیں ایک طبقے میں کتنے روات مل رہے ہیں، ایک طبقے میں کتنے روات مل رہے ہیں. ابھی جو میں نے چارٹ بنایا ہے اس میں صحابہ کے طبقے میں کتنے روات ہیں؟ 3. اور تابعین کے طبقے میں 4. تبع تابعین بھی یہاں پہ مثال کے طور پہ 4 ہیں، اور محدث 3 ہیں. اب ویسے پریکٹیکلی کیا ہوگا، جب یہ 4 ہیں تو یہ 15 ہوں گے، اور یہ اور زیادہ ہوتے رہیں گے، اس طرح جو ہے وہ چینج بڑھتی رہے گی. آگے جا کے محدث کی سائڈ پہ کم ہوتی رہے گی، کیونکہ پھر محدثین جو ہے وہ، یعنی جنہوں نے کمپائل کیا ہے وہ پھر کم ہے. ٹھیک ہے. ایک طبقے میں ایک متن کو بیان کرنے کے لیے مختلف اسناد میں کتنے لوگ ہیں. یہاں تک کسی کو کوئی بات؟ شیئرنگ اسکرین کو بند کر دیتے ہیں. اوکے جی، یہاں تک یہ بات کلیئر ہے کہ ایک ہی متن کے لیے مختلف اسناد ہوں گی، اور مختلف اسناد میں ہم یہ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ اس متن کو، جو بھی اس متن کے لیے ٹوٹل جتنی بھی اسناد ہیں، ان سب اسناد میں اس طبقے میں کتنے لوگ ہیں، اس طبقے میں کتنے لوگ ہیں، اس طبقے میں کتنے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. یہ ڈیٹا کمپائل کیا جاتا ہے یا کیا گیا ہے، اور اس کے اعتبار سے احادیث میں ڈفرینسز رکھے گئے، ان کی کیٹیگرائزیشن کی گئی ہے. ٹھیک ہے. اس میں جو پہلی ٹرم جو ہم نے دیکھنی ہے وہ ہے حدیث متواتر. آپ نے تواتر کا ورڈ سنا ہے؟ تواتر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ لگاتار ایک کے بعد ایک. ٹھیک ہے. جب ہم کسی حدیث متواتر کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ اس سے مراد ہوتی ہے کہ کوئی ایسا متن ہو حدیث کا جس کی مختلف اسناد ہیں، اس طرح کہ ہر طبقے میں کم سے کم 10 راوی ہیں. کم سے کم 10 راوی ہر طبقے میں. ہر طبقے کا کیا مطلب ہوگا کہ مختلف اسناد کے ذریعے ہم کم از کم اس بات کو 10 صحابہ کی طرف منسوب کر سکتے ہیں، جنہوں نے کم سے کم 10 تابعین کو بتایا ہوگا، جنہوں نے کم سے کم آگے 10 لوگوں کو بتایا ہوگا، اینڈ سو آن. ٹھیک ہے. اگر ہر طبقے میں کم سے کم 10 یعنی 10 لوگ ہوں، صحابہ کے طبقے میں بھی، ان کے بعد کے طبقے میں بھی، ان کے بعد کے طبقے میں بھی، ان کے بعد کے طبقے میں بھی. ٹھیک ہے. ایک کنڈیشن یہ ہو گئی. دوسری کنڈیشن یہ کہ اتنی عدد روایت کر رہی ہے کہ ان سب کا کسی جھوٹ پہ متفق ہونا
یہ پاسبل نہ ہو. پاسبل نہ ہو کا کیا مطلب ہے؟ مثال کے طور پہ ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ جو اتنے سارے لوگ ہوں یہ ایک ہی گیدرنگ کے ہوں. تو کیا ہوا، انہوں نے بیٹھ کے ڈسکشن کر لی کہ بھائی ہم سب یہ غلط بات کریں گے، اور وہ 50 لوگ بھی ہیں لیکن وہ غلط بات کر سکتے ہیں. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ ایک کنڈیشن پوری نہیں ہو رہی. لیکن اگر ایسا ہو کہ ایک شخص کراچی میں، ایک شخص لاہور میں، ایک شخص ترکی میں، ایک شخص سعودیہ میں، ایک شخص ملیشیا میں ہے، اور وہ سب ایک ہی بات کر رہے ہیں، اور ان کے پاس آپس میں اتنی ایسی کمیونیکیشن کا طریقہ نہیں ہے کہ انہوں نے فوراً ایک دوسرے کو بتا دیا ہو، تو اب کیا مطلب ہے کہ ان سب کا جھوٹ پہ متفق ہونا یہ مشکل ہے، تقریباً ناممکن ہے. ٹھیک ہے. اگر کیا ہوگی پاسبلٹی اس وجہ سے نہیں ہوگی. 10 صحابی ہیں، ٹھیک ہے. اگر صحابی تو چلیں جھوٹ نہیں بولیں گے، لیکن یہاں پہ یا یہاں پہ ممکن ہو سکتا تھا کہ سارے کمبائن ہو جائیں. لیکن یہ بات اس طرح اسناد سے اس طرح لوگوں سے آ رہی ہوگی کہ ان سب کا جھوٹ پہ متفق ہونا ناممکن ہو. کس طرح؟ مثال کے طور پہ ایک خاندان کے 2 لوگ بات کر رہے ہیں، دوسرا خاندان کسی اور ملک میں، وہاں کے بھی لوگ یہی بات کر رہے ہیں، ایک اور جگہ کے لوگ وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں، اور ان کا آپس میں کوئی لنک ہی ثابت نہیں ہے کہ یہ لوگ آپس میں ملے ہی نہیں تھے. تو یہ سب کیسے ایک جھوٹ پہ متفق ہو رہے ہیں؟ جھوٹ پہ کس طرح متفق ہو رہے ہیں کہ وہی الفاظ بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ آلموسٹ امپاسبل ہے کہ سب کسی جھوٹ پہ اس طرح متفق ہوں کہ ایک ہی الفاظ کے ساتھ وہ بیان کر رہے ہوں جبکہ وہ آپس میں ملے نہیں ہیں، ان کا آپس میں کوئی رابطہ ہی نہیں ہے. اگر ان سب نے یہاں پہ مل کے ڈیسائیڈ کر لیا مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے کہ 10 صحابہ ہیں، تو 10 صحابہ نے سب نے ایک جگہ پہ تو بات نہیں کہی ہوگی، ایک صحابی نے کہیں اور یہ بات کہی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ایسا ہو گیا تھا اور ان کے بعد بھی ایسا ہوا کہ صحابہ جو ہے وہ پھیل گئے تھے، کوئی اس شہر چلا گیا، کوئی اس ملک چلا گیا. تو جب یہ ادھر ادھر چلے گئے اور یہ پتا چل رہا ہے کہ بھائی وہ دوسرے صحابی سے روایت کر رہے ہیں جو کہ جنہوں نے مدینہ میں تو مجلس قائم ہی نہیں کی تھی، اور وہ مصر میں روایت کر رہے ہیں، وہ مکہ میں سے روایت کر رہے ہیں، اور ان کے اسٹوڈنٹ یہاں کے، ان کے اسٹوڈنٹ یہاں کے، یعنی کوئی ایسا سینس نہ بن رہا ہو کہ یہ سب جو ہے وہ جھوٹ پہ متفق ہو سکتے ہوں. ٹھیک ہے. جب یہ شروط مکمل ہوتی ہیں تو اس حدیث کو کہا جاتا ہے حدیث متواتر. ٹھیک ہے. اس کی سمپلیفائی کرنے کے لیے 2 کنڈیشنز ابھی ہم نے کیا ڈسکس کی کہ ایسی حدیث جس کی روایت کرنے والے ہر طبقے میں کم سے کم 10 لوگ ہوں. کم سے کم 10 کا مطلب کیا ہے کہ کچھ طبقات ایسے بھی ہوں گے جس میں زیادہ لوگ بھی ہوں گے. اگر صحابی کے طبقے میں 10 ہو گئے تو پھر عام طور پہ تابعین کے اس میں اور زیادہ ہوں گے، اور تبع تابعین میں پھر اور زیادہ ہوتے رہیں گے. ہر طبقے میں کم سے کم 10 ہوں. کسی بھی طبقے میں اگر عدد 10 سے نیچے چلی گئی تو پھر وہ متواتر نہیں رہے گی. ٹھیک ہے. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم نے طبقات کی بات کی کہ یہ مختلف طبقات ہوتے ہیں روات کے، راویوں کے یہ مختلف طبقے ہیں. پھر کیا کیا جاتا ہے یا کیا کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہی قول کے لیے مختلف اسناد چیک کی گئیں کہ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کون کون سے صحابی جو ہیں وہ نریٹ کر رہے ہیں، پھر ان صحابہ سے کون کون سے ان کے اسٹوڈنٹس نریٹ کر رہے ہیں، پھر ان سے کون سے ان کے اسٹوڈنٹس نریٹ کر رہے ہیں، پھر ان سے کون نریٹ کر رہا ہے. تو یہ چیک کیا گیا کہ پھر ہر طبقے میں کتنے لوگ ہیں. تو اگر کوئی حدیث ایسی ہو، یعنی کوئی متن ایسا ہو کہ جس کو نریٹ کرنے والے ہر طبقے میں کم سے کم 10 لوگ ہوں، یعنی 10 یا 10 سے زیادہ لوگ ہوں، اور ان کی جو ڈائنامکس ہو وہ ایسی ہو کہ ان سب کا کسی جھوٹ پہ متفق ہونا آلموسٹ امپاسبل ہو. عادتاً مطلب کہ عام حالات میں ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ سب جھوٹ پہ متفق ہوں. ٹھیک ہے. دیکھیں اگر ابھی بھی فار ایگزامپل ابھی بھی ان دس ایج آف کمیونیکیشن اگر ہم چیک کرنا چاہیں کہ بھائی یہ جو ایک بات لوگ پھیلا رہے ہیں
جیسے ابھی بھی ہوتا ہے، نیوز چینلز وغیرہ ہوتے ہیں، ان کو کوئی خبر ملتی ہے یا ان کو کوئی آن لائن سٹوری ملتی ہے تو وہ اس کا چیک کرتے ہیں، وہ اس کا چیک کرتے ہیں کہ بھائی یہ خبر اوریجنیٹ کہاں سے ہوئی، اس کو پھیلانے والے اگر 10 لوگ ہیں یا 3 لوگ ہیں، ان کا آپس میں اگر کوئی لنک بن جاتا ہے کہ یہ کسی ایک پلیٹ فارم پہ جمع تھے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ پاسبل ہے کہ یہ تینوں مل کے جھوٹ بول رہے ہوں. ٹھیک ہے، وہ پورا اس کی میپنگ کرتے ہیں کہ یہ بات کس نے کہاں پھیلائی، کس کو کہاں سے پتا چلی، پھر یہ چیک کرتے ہیں کہ کیا ایسا پاسبل ہے کہ ان کی آپس میں کوئی ایسی سورس جمع ہو رہی ہو جہاں پہ یہ جھوٹ پہ ایگری کر سکتے ہو. ایسا ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس کو کوشچن کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اگر ایسا ڈائنامکس ہو کہ صحابہ یا روات ایسے ہوں کہ جن کے بارے میں یہ نہیں پاسبل ہو سکتا ہو کہ وہ سب مل کے جھوٹ بول رہے ہوں، اور ہر طبقے میں کم سے کم 10 راوی ہوں، تو ایسی حدیث کو کہا جاتا ہے حدیث متواتر. ٹھیک ہے، اچھا یہ 10 کی جو کنڈیشن ہے یہ ہر کوئی اس سے اتفاق نہیں کرتا، لیکن جنرلی ایکسپٹیبل جو ہے وہ 10 ہے، کیونکہ اس کے بعد کچھ لوگوں نے زیادہ بھی کی ہے، ٹو دا ایکسٹینٹ کہ کسی نے 70 کا بھی کہا ہے کہ ہر طبقے میں 70 روات ہوں. لیکن جنہوں نے اتنی ایکسٹریم کنڈیشنز رکھی ہیں ان کے پاس کوئی ایسی ایگزامپل نہیں ہوتی کوئی ایسی حدیث کی کہ جس میں ہر طبقے میں، صحابہ کے طبقے میں بھی 70 ہوں، پھر ہر کسی میں 70 ہوں. کوئی ایک آدھ ایسی ہوں گی تو ہوں گی، لیکن یہ جو ہے کہ اب یہ عربی میں لکھ رہا ہوں، اردو میں لکھ رہا ہوں، 10 روات جو ہیں یہ کم سے کم جو ہے وہ حدیث متواتر کے لیے کنڈیشن ہے کہ ہر طبقے میں، ہر طبقے کا مطلب اگر مثال کے طور پہ اس طبقے میں 12 ہیں، اس طبقے میں 50 ہیں، اس طبقے میں آ کے اگر 9 ہو جاتے ہیں تو کیا ہے، اب یہ حدیث متواتر نہیں ہے. چاہے اس میں 12 صحابی ہیں، 50 جو ہے وہ تابعین ہیں، لیکن اگر تبع تابعین کی تعداد 10 سے کم ہو گئی تو اب یہ حدیث متواتر نہیں ہو سکتی. کسی بھی طبقے میں 10 سے کم راوی نہیں ہو. ٹھیک ہے جی، جی ایک کنڈیشن تو میں نے یہ کہا کہ ہر طبقے میں کم سے کم 10 روات ہوں، اور دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ ان کا جھوٹ پہ متفق ہونا امپاسبل ہو. جھوٹ پہ متفق ہونا امپاسبل کس طرح ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ کو آج خبر ملتی ہے کہ کیا ہو گیا ہے، آپ کو خبر ملتی ہے کہ کلفٹن میں بارش ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو ایک شخص آ کے بتاتا ہے، آپ کو دوسرا میسج آتا ہے، تیسرا آپ کو ای میل آ جاتا ہے. اب آپ کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ کہیں یہ تینوں مل کے آپ سے جھوٹ تو نہیں بول رہے؟ ایک شخص آپ کو آ کے بتا رہا ہے، دوسرا آپ کو ایک ان نون نمبر سے میسج آیا، تیسرا آپ کو ایک ان نون ایڈریس سے ای میل آیا. اب آپ اور تینوں یہ کہہ رہے ہیں کہ کلفٹن میں بارش ہو رہی ہے. کوئی طریقہ ہے کہ آپ چیک کر سکیں کہ یہ تینوں مل کے جھوٹ تو نہیں بول رہے؟ اگر یہ تینوں ایک ہی شخص کے ہیں جو آ کے بتا رہا ہے، نمبر بھی اسی کا ہے، ای میل بھی اسی کا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہو. بات جو آ کے بتا رہا ہے یہ نمبر اس کے دوست کا ہے اور ای میل اس کے کسی گھر والے کا ہے، ہو سکتا ہے اس نے بولا ہو ان کو کہ جھوٹ بولے. ٹھیک ہے، اگر یہ شخص کوئی اور ہے، یہ شخص کوئی اور ہے، یہ اس کو نہیں جانتا اور یہ اس کو نہیں جانتا، تو پھر اب کیا ہے، کم لائکلی ہے کہ تینوں مل کے آپ سے جھوٹ بول رہے ہوں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ تینوں نے ایک ہی چینل دیکھا تھا اور اس چینل پہ یہ خبر آئی تھی کہ بارش ہو رہی ہے. اگر تینوں نے یہ چینل دیکھا تھا اور چینل والا اگر غلط ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ بات غلط ہو. ٹھیک ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں گیا تھا کلفٹن، میں نے وہاں پہ ایکسپیرینس کیا تھا. وہ ای میل کر رہا ہے کہ میں سی ویو گیا تھا، میں نے وہاں پہ ایکسپیرینس کیا تھا. وہ کہہ رہا ہے میں بورڈ بیسن گیا تھا، میں نے وہاں ایکسپیرینس کیا تھا. اب کیا ہے، اب مشکل ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح چیک کیا جاتا ہے کہ کوئی ایسی پاسبلٹی نہ ہو کہ یہ سب مل کے جھوٹ بول رہے ہوں. مثلا مثال کے طور پہ صحابی کے بارے میں نہیں، ویسے نہیں، کوئی اور معاملہ ایسا آتا ہے کہ وہ سارے آپ کو پتا چلتا ہے کہ وہ سارے ایک بدعتی گروپ سے ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ 100 لوگ ہو گئے یا 1000 لوگ ہو گئے اور انہوں نے اتفاق کر لیا کہ اپنی اس بدعت کو ثابت کرنے کے لیے ہم اس حدیث پہ قائم رہیں گے. اب آپ کو پتا چل گیا نا، ہو سکتا ہے انہوں نے صحابہ کے نام بھی ایڈ کر دیے ہوں، انہوں نے تابعین کے نام بھی ایڈ کر دیے ہوں، لیکن ان 100 کا آپ کو پتا چل گیا کہ یہ 100 جو ہے جمع ہوئے تھے.
تو اب ان کا جھوٹ پہ اتفاق کرنا پاسبل ہے، تو پھر یہ حدیث متواتر نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، یعنی جو بھی طریقہ اپنایا جا سکے چیک کرنے کے لیے کہ یہ کسی طرح جھوٹ پہ اتفاق تو نہیں کر سکتے تھے، اگر کہیں سے ایسا طریقہ نکل آتا ہے کہ ان کے لیے پاسبلٹی تھی کہ یہ جھوٹ پہ اتفاق کر سکتے ہو، تو پھر وہ حدیث متواتر نہیں کہلائے گی. اس جھوٹ کو ثابت کرنا مشکل ہوگا، یہ تھوڑا سا مجھے بتا دیں گے آپ کس کانٹیکس میں، کیا کس بات کا اس میں آپ کہہ رہے تھے؟ اچھا، تیسری بھی ایک اور کنڈیشن ہوتی ہے، لیکن میں اس کو زیادہ ایکسپلین نہیں کروں گا. تیسری کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ یہ جو تمام جو روایت کر رہے ہوں وہ ایسے سیغوں سے روایت کر رہے ہوں جس میں وہ اپنی حس کا استعمال کر رہے ہوں. جیسے کہ انہوں نے کہہ دیا سمعت کہ میں نے سنا، یا رأیت یا اخبرنا یا حدثنا، وہ مجہول صیغے سے کہ قیلا کہا گیا تھا یا سنا گیا تھا یا ان سے روایت ہے جو ان یا ان کی، تو اس طرح کے صیغے اگر ہوں گے تو پھر وہ پرابلمٹک بن سکتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی ان کا اعتبار جو ہو وہ اپنی ان روات کا اعتبار اپنی حس پہ ہو کہ انہوں نے خود سنا ہو، خود دیکھا ہو، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، لیکن ابھی اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہے. یہ دو جو کنڈیشنز ہیں یہ زیادہ ضروری ہیں کہ ہر طبقے میں 10 راوی ہوں کم از کم، اور ہر طبقے کا مطلب ہر سند کا نہیں ہے، سند مختلف ہوں گی. مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے کہ 100 اسناد ہوں لیکن صحابی ان میں کوئی 2 ہوں. ایسا کیسے ممکن ہے کہ اسناد تو 100 ہیں لیکن صحابی صرف 2 ہیں؟ کہ ایک ہی صحابی سے 50 چینیں نکل رہی ہیں، دوسرے صحابی سے باقی 50 نکل رہی ہیں، تو اسناد تو 100 ہیں لیکن صحابی صرف 2 ہیں، تو یہ متواتر نہیں ہوگی. ہر طبقے میں کم از کم 10 روات ہوں اور ایسی کنڈیشنز ہوں کہ ان کا جھوٹ پہ اتفاق کرنا ممکن نہ ہو، تو ایسی حدیث کو کہا جاتا ہے حدیث متواتر. ٹھیک ہے، اب یہ متواتر جو ہے یہ 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے لفظاً اور ایک ہوتی ہے معنن. کیا فرق ہوگا دونوں میں؟ لفظاً اور معنن. کچھ حدیث متواتر ایسی ہیں جن کے الفاظ بھی سیم ہیں، جیسے کہ من کرب علیہ متعمدا فلیتبوا مقعدہ فی النار ومن النار، کہ جس نے مجھ پہ جان بوجھ کے جھوٹ باندھا کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں رکھ لے. انہی الفاظ سے متعدد صحابہ نے، متعدد تابعین نے اینڈ سو آن، انہوں نے یہی الفاظ روایت کیے ہیں، سیم ہی الفاظ. تو وہ کیا ہو گئی؟ حدیث متواتر لفظاً. اور حدیث متواتر معنن کا کیا معنی ہوگا کہ ایک کانسیپٹ ہے وہ بیان کیا گیا ہے، چاہے الفاظ مختلف ہوں لیکن وہ کانسیپٹ اتنی بڑی تعداد نے بیان کیا ہے. مثال کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا کے وقت ہاتھ اٹھانا، یا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع پر مسح کرنا، یا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخرت میں شفاعت کے حوالے سے احادیث. اتنی احادیث ہیں مختلف الفاظ کے ساتھ لیکن ان سب میں ان کا اثبات ہو رہا ہے. اب ہو سکتا ہے کسی نے مختلف اوکیزن پہ دیکھا، کسی نے مختلف اوکیزن پہ دیکھا، کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی خطبے میں مختلف الفاظ سے سنا، کسی نے کسی درس میں مختلف لفظوں سے سنا، لیکن کانسیپٹ وہی بیان کیا جا رہا ہے. تو وہ ہو جائے گی حدیث متواتر معنن، کہ وہ اس کا جو معنی ہے وہ متواترن ثابت ہے. ٹھیک ہے جی، اگر یہاں تک کوئی سوال ہے یا کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو تو پلیز بتا دیں. ابھی اس پہ بات نہیں کر رہے. کیا سب کے پاس آواز کٹ رہی ہے بیچ بیچ میں؟ تو جنہوں نے کہا ہے کہ ان کے پاس الفاظ کٹ رہی ہے، آواز کٹ رہی ہے، باقیوں کے پاس آواز نہیں کٹ رہی، تو آپ اپنا انٹرنیٹ کنیکشن پلیز چیک کر لیجیے گا. میں نے یہ بتایا کہ حدیث جو متواتر ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے لفظاً اور ایک ہے معنن. لفظاً متواتر کا کیا معنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی اسپیسیفک خاص الفاظ متواتر طور پہ متعدد اسناد سے ثابت ہیں، اس طرح کہ ان اسناد کے ہر طبقے میں کم سے کم 10 روات ہیں.
ٹھیک ہے, اور وہی سیم الفاظ ہیں ایگزیکٹ, تو وہ حدیث ہوگی حدیث متواتر لفظاً. اور حدیث متواتر مانن کا کیا معنی ہے کہ ایک خاص معنی ہے جو کہ مختلف احادیث مختلف اسناد سے ثابت ہے, چاہے ان کے الفاظ مختلف ہوں. مثال کے طور پہ ایک کہہ دیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے تھے, اور دوسرے صحابی کہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کے دعا کیا کرتے تھے. اب یہ الفاظ مختلف ہیں لیکن دونوں اس بات کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کے دعا کیا کرتے تھے. ایک کہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے جو ہے وہ آپ موضوع پر مسح کیا, اور دوسرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لفظی بیان کریں کہ مقیم کے لیے جو ہے وہ 1 دن تک اجازت ہے موضوع پر مسح کرنا, اور مسافر کے لیے 3 دن تک اجازت ہے. تو ایک الفاظ بیان کر رہے ہیں اور ایک عمل بیان کر رہے ہیں, لیکن دونوں میں معنی کیا ثابت ہو رہا ہے کہ موضوع پر مسح جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. ٹھیک ہے, تو معنن بھی حدیث متواتر ہو سکتی ہے اور لفظاً بھی حدیث متواتر ہو سکتی ہے. اسناد کا معنی یہ جو مختلف سندیں ہیں, سند کی جمع ہو جائے گی اسناد. جی, متواتر میں صحابی بھی کم از کم 10 ثابت ہوں گے جن سے وہ حدیث پھر آگے بیان کی جا رہی ہوگی. اگر یہ کانسیپٹ کلیئر ہے, خاص کر یہ کہ طبقات اور ہر طبقے میں راویوں کی تعداد, اگر یہ کلیئر ہے تو پھر ہم آگے جا سکتے ہیں, ورنہ ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. معنن میں معنی سیم ہوگا. جی, معنن میں معنی سیم ہوگا چاہے الفاظ مختلف ہوں, کہ جو چیز ثابت ہو رہی ہو یا کسی چیز سے منع کیا جا رہا ہو وہ چیز سیم ہو چاہے الفاظ مختلف ہوں. کہیں پہ امر کے صیغے سے کہہ دیا گیا, مثال کے طور پہ ایک جگہ پہ کہہ دیا جائے کہ بیٹھ جاؤ, اور دوسری جگہ پہ کہا جائے کھڑے مت ہو. ٹھیک ہے, تو یہ الفاظ مختلف ہیں لیکن مراد ایک ہی ہے. محدث بھی عام طور پہ 10 ہو جائیں گے, محدث بھی 10 ہوں گے. جی, ہر طبقے میں, ہر طبقے میں جو ہے وہ 10 روات ہوں گے, تو محدث بھی 10 ہو جائیں گے. ورنہ ایک محدث جو ہے وہ ہو سکتا ہے جھوٹ جو ہے وہ پاسبل ہو سکتا ہے پھر. ٹھیک ہے, متواتر میں ہر طبقے میں 10 کم سے کم ہوں گے. جی, صحابی بھی 10 ہونے چاہیے متواتر کے لیے. جی, ایسا متن ہے, جیسے کہ وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یہ حدیث جو ہے یہ لفظاً متواتر ہے. ٹھیک ہے جی, لیکن ظاہر سی بات ہے لفظاً متواتر کوانٹٹی میں کم ہے, معنن متواتر زیادہ ہیں ریلیٹیولی. ٹھیک ہے جی, اوکے. متواتر کے لیے ہر طبقے میں کتنے کی کنڈیشن تھی کم سے کم کی؟ 10 کے لیے. متواتر کے لیے اب میں رومن اس میں لکھ رہا ہوں 10 پلس ہر طبقے میں. اگر کسی بھی ایک طبقے میں یہ عدد 3 سے 9 آ جائے, 3 سے 9 کے درمیان ہو جائے کسی بھی طبقے میں, چاہے صحابی کے طبقے میں ہو, چاہے تابعی کے طبقے میں ہو, چاہے آگے کسی بھی طبقے میں اگر 3 سے 9 ہو جائے تو پھر ایسی حدیث کو کہتے ہیں مشہور. اور اگر کسی بھی طبقے میں 2 ہو جائیں, کسی بھی طبقے میں روات کی تعداد 2 ہو جائے تو اس کو کہہ دیتے ہیں عزیز. اور اگر کسی بھی طبقے میں روات کی تعداد 1 ہو جائے, عدد 1 ہو جائے, تو پھر اس کو کہہ دیتے ہیں غریب. متواتر کے لیے کیا کنڈیشن تھی کہ ہر طبقے میں روات کی تعداد کم از کم 10 ایچ ہو, 10 اس میں کم سے کم, 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 زیادہ ہو سکتے ہیں. اگر کسی بھی طبقے میں یہ 10 کی تعداد سے کم ہو جائیں تو اگر 3 سے لے کے 9 کے درمیان ہو تو ایسی حدیث کو کہہ دیں گے مشہور. اگر کسی بھی طبقے میں تعداد 2 کی ہو جائے کہ صرف 2 صحابی بیان کر رہے ہیں
تو پھر اس کو کہہ دیں گے عزیز. اور اگر کوئی بھی طبقہ ایسا ہو کہ جس میں صرف ایک راوی روایت کرو، مثال کے طور پہ ایک ہی محدث ہیں، وہی یہ ساری اسناد بیان کر رہے ہیں، تو پھر وہ ہو جائے گی غریب. ٹھیک ہے جی. اچھا، ان تینوں کو کلیکٹیولی ایک اور نام دیا جاتا ہے، اور وہ کہا جاتا ہے خبر الواحد یا پھر احاد. خبر واحد بھی کہا جاتا ہے یا پھر الاحاد بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ اس کے مقابلے میں ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر باعتبار تعداد روات کے سند کے حوالے سے ہر طبقے میں کتنے روات ہیں، اس کے حوالے سے براڈ جو ہیں دو ٹائپس بنتی ہیں، ایک بنے گی متواتر اور ایک بنے گی خبر واحد. ٹھیک ہے، اور پھر خبر واحد کی تین قسمیں ہوں گی، مشہور، عزیز اور غریب. نہیں، ان کا سوال ہے کہ کیا دو طبقات کے مل کر 10 نہیں ہو سکتے؟ نہیں، مل کر بات نہیں ہو رہی. ہر طبقے کے اپنے اپنے اگر 10 روات ہوں گے تو یہ متواتر تک جا سکتی ہے. کسی بھی طبقے میں، ایک طبقے میں اگر 3 سے 9 پہنچ گئے یعنی 10 تک نہیں پہنچے تو پھر وہ مشہور. 3 سے بھی کم ہوئے 2 تو پھر وہ عزیز. اور اگر کسی بھی طبقے میں ایک ہی حدیث، ایک ہی شخص ہو، جیسے کہ انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث کون روایت کرتا ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے، اور کسی سے روایت نہیں آتی جتنا مجھے پتا ہے. ایسا ہی ہے، اور کسی سے روایت نہیں آتی، صرف ایک ہی صحابی ہیں. آگے بہت زیادہ روات ہیں، امام بخاری نے بھی روایت کی ہے، دوسرے محدثین نے بھی، اور مختلف اسناد سے روایت کی ہے، لیکن صحابی صرف ایک ہی ہیں. تو وہ پھر کیا ہے؟ حدیث غریب. ٹھیک ہے، ابھی یہ جو بات ہو رہی ہے یہ کس اعتبار سے بات ہو رہی ہے؟ سند میں یا اسناد میں راویوں کی تعداد کے حوالے سے. اس میں صحیح ضعیف کی بات نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، ابھی ہم صرف بات کیا کر رہے ہیں کہ اسناد میں جو روات ہیں ان کے اعتبار سے ہم بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، یعنی ان کو خبر الواحد بھی کہا جاتا ہے یا الاحاد، متواتر والاحاد. ٹھیک ہے، کہ المتواتر اخبار الاحاد بھی کہہ سکتے ہیں یا خبر الاحاد بھی کہہ سکتے ہیں، یا اس کی واحد کی جمع احاد. ٹھیک ہے، ان کے جو سوالات ہیں وہ کیا ہیں؟ اگر صحابہ 10 ہوں، تابعی 3 ہوں اور تبع تابعی 2 یا 1 ہو. دیکھیں، سب سے جس میں کم روات ہو رہے ہوں گے اس کے اعتبار سے حکم ہوگا. ٹھیک ہے، اگر مثال کے طور پہ آپ نے کہا کہ صحابہ 10 ہیں، تابعین 3 ہیں اور تبع تابعین 2 یا 1 ہوں، تو پھر ہم کس کو چیک کریں گے؟ پھر یہ اگر 1 ہو جائیں گے تبع تابعی تو پھر یہ غریب بن جائے گی، اگر تبع تابعی 2 ہیں تو پھر عزیز بن جائے گی. یعنی جس طبقے میں سب سے کم روات ہو اس طبقے کے اعتبار سے اس کیٹیگرائزیشن کا حکم لگے گا. ٹھیک ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ تعداد یہاں کی ہے، یہاں کی ہے، یہاں کی ہے. کسی بھی طبقے میں اگر عدد اتنی پہنچ گئی تو وہ غریب ہوگی، یعنی اتنی تو منیمم ہوگی ورنہ وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرے گی. اگر 1 سے زیادہ ہو گئے، 2 ہو گئے، تو پھر وہ عزیز ہو جائے گی. اگر ہر طبقے میں 2 سے زیادہ ہو، 3 سے 9 تک کم از کم ہو، تو پھر وہ مشہور ہو جائے گی. یا کسی ایک طبقے میں بھی اگر 3 سے 9 کے درمیان ہے اور باقی سب میں زیادہ ہیں، 10 سے اوپر ہیں، تب بھی وہ مشہور ہوگی. اور اگر ہر طبقے میں 10 سے اوپر ہوگی تب وہ متواتر ہوگی. ٹھیک ہے جی، خبر واحد اور متواتر کا تعلق، یہ کس طرح اپوزٹ نہیں، میں نے کہا، ایک سیکنڈ ویٹ کیجیے گا، میں نے اپوزٹ نہیں کہا، میں نے کہا کہ احادیث کی ہم نے دیکھے مختلف اعتبار سے تقسیم دیکھی ہے. مثال کے طور پہ ہم نے ایک تقسیم دیکھی اس کی صحت کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، کہ صحیح اور مقبول اور مردود. ٹھیک ہے، ایک حدیث کی قسم دیکھی کس اعتبار سے؟ محکم اور مختلف، معمول اور غیر معمول. ٹھیک ہے، تو یہ بھی حدیث کی ایک طریقے سے کیٹیگرائزیشن ہے کہ حدیث کی جو مختلف اسناد ملتی ہیں
ان اسناد کے طبقات میں روات کی تعداد کتنی ہے، اس اعتبار سے دو براڈ کیٹیگرائزیشن ہے. ایک یہ ہے کہ اگر ہر طبقے میں 10 یا 10 سے زیادہ راوی ہوں تو وہ متواتر کہلائے گی، اور اگر کسی بھی طبقے میں 10 سے کم راوی ہوں تو پھر وہ آٹومیٹکلی آ جائے گی خبر واحد کی کیٹیگری میں. پھر خبر واحد میں 3 طرح کی ہیں کہ اگر ہر طبقے میں کم از کم 3 یا 3 سے لے کے 9 کی تعداد ہو، 5 ہو جائیں، 6 ہو جائیں، 8 ہو جائیں تو وہ مشہور ہوگی. اگر کسی بھی طبقے میں 2 ہو جائیں گے تو وہ عزیز کھلائے گی، کسی بھی طبقے میں 1 ہو جائے گی تو وہ غریب کہلائے گی. لیکن یہ تینوں جو ہے یہ خبر واحد کی ہی قسمیں ہیں. یعنی اگر کہیں پہ کوئی شخص کہے کہ یہ بات خبر واحد سے ثابت ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ مشہور بھی ہو سکتی ہے، عزیز بھی ہو سکتی ہے، غریب بھی ہو سکتی ہے. اور اگر کہا جائے کہ یہ بات متواترن ثابت ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس کے ہر طبقے میں 10 سے زیادہ روات ہیں. ٹھیک ہے. پھر اگر خبر واحد میں اسپیسیفائی کیا جائے کہ یہ حدیث مشہور ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے ہر طبقے میں کم از کم 3 راوی ہیں ہی ہیں. اگر کہہ دیا جائے کہ یہ حدیث جو ہے عزیز ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے کسی طبقے میں 2 راوی ہیں. اور اگر کہا جائے کہ یہ حدیث غریب ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے کسی طبقے میں 1 راوی ہے. ٹھیک ہے جی. متواتر میں شرط تھی کہ ہر طبقے میں 10 راوی، باقی مشہور عزیز میں کسی بھی طبقے میں یا ہر طبقے میں نہیں، کسی بھی ایک طبقے میں، کسی بھی طبقے میں 3 یا 9 ہو جائے. یعنی کسی بھی طبقے کا مطلب یہ ہے کہ منیمم جو ہوگی وہ مشہور کے لیے ہر طبقے میں منیمم 3 سے 9 ہوگی. کیونکہ اگر کسی طبقے میں 1 ہو جائے گی تو پھر وہ غریب کی کیٹیگری میں آٹومیٹکلی چلی جائے گی. یعنی اگر ہر طبقے میں 1 ہو یا کسی بھی ایک طبقے میں 1 ہو تو وہ غریب ہو جائے گی. ہر طبقے میں 2 ہو یا کسی بھی ایک طبقے میں 2 ہو جائیں تو وہ عزیز ہو جائے گی. ہر طبقے میں 3 یا 9 ہو یا اس سے 3 سے 9 ہو تب بھی وہ مشہور ہوگی. کسی ایک طبقے میں بھی 3 سے 9 ہو جائیں تب وہ، کسی ایک طبقہ کا مطلب ہے کم از کم 3 یا 9 ہو، باقیوں میں زیادہ ہو. ٹھیک ہے. اور متواتر میں سب میں 10 یا 10 سے زیادہ ہو. ٹھیک ہے جی. یعنی اگر ہم اس طرح دیکھیں کہ طبقات اگر ہم بنا رہے ہیں صحابہ کے، پھر تابعین کے، پھر تبع تابعین کے، اینڈ سمپلیفائی کرنے کے پھر محدثین کے، تو ان میں جو بھی تعداد آ رہی ہے مثال کے طور پہ 12، 25، 40 اور پھر یہاں پہ آ گئے 9، تو اعتبار کس کا ہوگا؟ اس والے کا ہوگا کیونکہ اس میں کم سے کم ہے. ٹھیک ہے. اگر اس میں 90 ہو گئے پھر کس کا اعتبار ہوگا؟ پھر متواتر ہے کیونکہ سب میں جو ہے 10 سے زیادہ ہی ہیں. اگر یہ 2 ہو جاتے ہیں پھر یہ عزیز بن جائے گی کیونکہ یہ منیمم ہے. اگر یہ 20 ہیں اور یہ 4 ہیں پھر یہ مشہور ہو گئی کیونکہ یہ کم سے کم ہے. ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے اس کی پھر کیٹیگرائزیشن ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. امید ہے کہ آج جو ہم نے ڈسکس کیا انشاءاللہ وہ کلیئر ہے. نیکسٹ کلاس میں ایک بار اس کو ریپیٹ کر دیں گے اور پھر اس کیٹیگرائزیشن کے حوالے سے جو اختلاف ہے اس کو انشاءاللہ ڈسکس کر لیں گے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.